گمان اتنی بڑی طاقت ہے، اگر مومن کے ساتھ اچھا گمان کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کی لاج رکھ کر مومن کی خرابیوں کو، اس کے عیوب کو خوبیوں میں تبدیل کر دیں۔ تو میرے دوستوں، میں تو پوری بات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ آپس کا اختلاف اور یہ آپس کے جھگڑے، اس میں بہت بڑا دخل وہ بدگمانی کو ہے۔ ایک بدگمانی، ایک بد زبانی، یہ دو مرض ہو گئے ہیں جس سے امت میں افتراق ہے، اور اس افتراق نے بہت ساری برکتوں کو اور بڑی رحمتوں کو روکا ہوا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا صرف اس پر آپ نے فرمایا کہ ان دو کے جھگڑے کی وجہ سے اس امت سے شب قدر اٹھا لی گئی ہے۔ آپ بتائیے تو صحیح، جب شب قدر اٹھا لی جائے دو کے جھگڑے پر، تو اتنے بڑے بڑے جھگڑوں پر امت کن کن خیروں سے محروم ہو جائے گی۔ ہم نے عرض کیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ مومن ایسا نہیں کرتا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی، کیونکہ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر مومن کے عیب کی تلاش ہوتی ہے، جب عیب سامنے آتا ہے تو پھر مومن کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن کی حقارت، کسی مومن کو حقیر سمجھنا یہ آدمی کو بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا کسی کو حقیر مت جانو، کسی کا مومن کو حقیر سمجھنا یہ بعض مرتبہ اللہ حفاظ فرمائے آدمی کو حق سے اور ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، آپ نے امت بنائی، اور امت اس طرح بنائی، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کے لیے ان کے درمیان جتنی نسبتیں تھیں، بہت دھیان سے بات سنیں، ان کے درمیان جتنا فرق تھا، کالے گورے کا فرق، مجھے خاندان نیچے خاندان کا فرق، دولت اور غربت کا فرق، ان کے رنگ اور زبان کا فرق، آپ سے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا ہے، آپ نے اپنے عمل سے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے۔ یہ بڑی ضروری اہم بات ہے۔ امت کے درمیان طبقاتی فرق کو آپ نے ختم کیا ہے۔ جی ہاں، مالدار غریب، کالا اور گورا، اپنے ملک کا اجنبی ملک کا، اونچے خاندان کا نیچے خاندان کا، ان سب کو آپس میں ایسا ملایا ہے کہ اس سے ہی امت بنی ہے۔ امت کو طبقات میں بٹنے نہیں دیا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب والوں میں، آپ نے اپنے قریب والوں میں دور والوں کی اور اجنبی لوگوں کی اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دلوں سے ان کی حقارت کو نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو عہدے دیے۔ بلال حبشی کو مؤذن بنایا، جبکہ حضرت عمر مؤذن بننا چاہتے تھے، حضرت علی حسن کے لیے اذان چاہتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا کہ یہ اونچا عہدہ ہے، یہ ہم دیں گے اجنبی آدمی کو، باہر کے آدمی کو، تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اجنبی آدمی ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ اسامہ ابن زید
یہ جب آئے مجھے چھوٹے تھے، ناک پچکی ہوئی تھی ان کی، بد شکل تھے، پھر مدینہ آئے تو چچک ہو گئی، اس سے اور چہرہ بگڑ گیا، نشانات پڑ گئے چہرے پر، چھوٹے سے تھے، آپ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، اچانک چوکھٹ پہ پیر اٹکا اور یہ گرے اور ان کی پیشانی پر زخم آ گیا، پیشانی پھٹی، یہاں سے خون بہا، ادھر ناک بہ رہی تھی، ادھر خون بہ رہا تھا۔ میں کیا اے عائشہ جلدی اٹھ، امیت عن العزا، کہ چلو جلدی اس کے ناک صاف کرو، اس کا خون صاف کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بہت گھن آئی کہ میں کیسے اس کی ناک صاف کروں، کیسے اس کا خون صاف کروں۔ حضرت عائشہ کو کچھ ناگواری ہوئی اور حضرت عائشہ کو اس کے منظر سے تھوڑی سی کراہیت محسوس ہوئی اور گھن آئی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ اسامہ کی ناک صاف کرنے اور عائشہ اس کے خون کو صاف کرنے سے گھن کر رہی ہے۔ آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے خون کو اور ان کی پیشانی پر جو زخم آ گیا تھا، اس زخم کے خون کو آپ نے اپنے ہونٹوں سے چوسا ہے۔ روایت میں یمسہ و یمجہ، کہ آپ چوستے تھے اور بعد کلی کرتے تھے، پھر چوستے تھے پھر کلی کرتے تھے۔ یعنی جس چیز کو کپڑے سے صاف کرنے میں عائشہ ناگواری ہو رہی ہے، آپ نے ان کے زخم کو اپنے ہونٹوں سے صاف کیا ہے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ تاکہ ہمارے اپنوں میں دور والوں کی اہمیت پیدا ہو، ہمارے اپنوں میں غیروں کی اہمیت پیدا ہو۔ اس طرح بنی امت۔ حضرت عائشہ فرماتی آپ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ اس کے ناک صاف کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اور آپ اس کا خون چوس رہے ہیں اپنے ہونٹوں سے، مجھے کہ اس کے بعد میرے دل سے پھر کسی اجنبی آدمی کی جو ہے حقارت یا اجنبیت ختم ہو گئی۔ سنیے آپ نے، یہی اسامہ میدان عرفات میں آپ مزدلفہ جانے میں تاخیر کر رہے، سارے کبار صحابہ انتظار میں کب نکلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کسی کو یہ خبر کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کبار صحابہ کہہ رہے کب چلیں گے، دیر ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کسی کے۔ اتنی دیر کے بعد سامنے سے حضرت اسامہ آئے، فرمایا ہاں اسامہ آ گئے، ہم ان کا انتظار کرتے چلو۔ اہل یمن نے یہ کہا اچھا اس کی حیثیت، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے؟ اتنی بات کہنے کو کئی دن انہوں نے گزر گئی، لوگ کہہ دیتے ہیں نا اچھا بھائی ان کی حیثیت ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ اتنی بات حضرت اسامہ کے بارے میں کہہ گئے یمن والے، روایت کے اندر ہے۔ جب آپ ساسن کی وفات کے بعد اقتدار آیا تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے۔ پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی؟ تو کہا گیا کہ اسامہ کو ہلکا سمجھنا، حقیر سمجھنا اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب بنا ہے۔ یہ بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مسلمان کا وہ مقام ہے اسلام میں کہ اگر کوئی مسلمان، کمزور سے کمزور مسلمان، کسی کافر دشمن کو امان دے دے تو اس کمزور مسلمان کا امان دینا سارے مسلمانوں کے لیے امان ہوگا، کیونکہ یہ مشرک ایک مسلمان کے امان دینے کی وجہ سے سب کے درمیان معمون ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سے ضعیف مسلمان اگر کسی کافر کو امن دے دے گا تو اب اس مشرک کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہم میں سے ایک آدمی نے امان دی ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت تھی، مسلمانوں کی اجتماعیت۔ ایک مسلمان اگر کسی کافر کو امان دے دی تو یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہے، محفوظ ہے، کیونکہ ہم سب مل کر ایک ہیں۔ ایسی اجتماعیت کوئی مسلمانوں کی۔ آج حال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو مسلمانوں کا ایک طبقہ معاف کر دے گا تو مسلمان کو دوسرا طبقہ اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گا۔ سوچیے آپ،
سوچیے، میں فرق بتا رہا ہوں. وہاں ایک مسلمان کافر کو امان دے دے تو سارے مسلمانوں کے درمیان کافر معمول ہو جاتا ہے. آج اگر مسلمانوں کے ایک طبقہ ایک مسلمان کو معاف کر دے تو مسلمان کو دوسرے طبقہ معاف نہیں کرے کہ ہم معاف نہیں کرتے. مسلمانوں کے افتراق کا یہ حال ہے، افتراق کا حال ہے مسلمانوں. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ پہلا حربہ جو ہے، پہلا جو حربہ ہے شیطان کے پاس، وہ بدگمانی پیدا کرنے کا ہے کہ انہیں بدگمانی پیدا کرو تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائے. دوسری بات، دوسری چیز ہے منافق اور شیاطین کے پاس جھوٹی خبریں. ہم نے یوں سنا ہے، ہم نے یوں سنا ہے، ہم نے یوں سنا ہے، ہم نے یوں سنا ہے. جی کیوں سنا؟ لے لیا. اگر آپ نے سنا ہے تو آپ نے کیوں سنا؟ جس طرح غیبت کے لیے زبان کو استعمال کرنا حرام ہے، اس طرح غیبت کے لیے کان کا استعمال بھی حرام ہے. ہم نے کیوں سنا؟ یہ جب نے ایسا سنا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی بڑی اچھے بزرگ کی شکل میں، نورانی چہرہ، نورانی داڑھی، بہت اچھے حلیے میں، ایسا حلیہ جس آدمی کے بارے میں، جس آدمی کے بارے میں اس کو جھوٹ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ آدمی جھوٹا نہیں. اس کا چہرہ، اس کی شکل بتا رہی کہ آدمی جھوٹ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان آ کر کوئی بات چھوڑ جائے گا، تم آپس میں اس بات کو دہراؤ گے، کوئی لوگ پوچھیں گے بات تم سے کس نے کہی ہے، یہ کہے گا میں انہیں شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا. وہ ماشاءاللہ بڑے بزرگ تھے، وہ نام نہیں میں جانتا ان کا، لیکن چہرے سے جانتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطان ہی تھا، یہ شیطان ہی تھا. اس بات میں ایک بار چھوڑ گیا. تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی شروع میں، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی اتنا کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے بڑھا دے. آج کل تو ان موبائلوں کی وجہ سے جھوٹ کا جو ہے منتقل کرنا اور جھوٹ کو آگے بڑھانا یہ ایک سیکنڈوں کا کھیل رہ گیا ہے. پہلے کہیں ملاقات ہو جاتی تھی تو کوئی بات کہیں سنا دی، سن لی، ورنہ اس زمانے میں تو حال یہ ہے کہ جھوٹ کو پھیلانے کے لیے ایک سیکنڈ میں جھوٹ سارے عالم پھیل جاتا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں، جھوٹ بولنے والے سے بڑا مجرم جھوٹ کو آگے بڑھانے والا ہے. تو فرمایا کہ شیطان اور منافقین وہ جھوٹی باتیں بنانے میں لگے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو. ان کا نہیں یہی ان کا. چنانچہ واقعہ پیش آیا، میں عرض کرتا ہوں، جھوٹی خبر پر آدمی کیا کیا فیصلے کر لیتا ہے اور جھوٹی خبروں پر کیا کیا لوگ اقدام کر لیتے ہیں. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق، مالدار قبیلہ تھا. زکات رسول یہ اسلام لایا، زکات کا مسئلہ حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوا، اسلام کے فرائض کے ادا کرنے پر عہد کیا. اور وہیں پہلی ملاقات میں اسلام قبول کرتے ہی جب سنا کہ زکات دینی ہے مال کی، تو فوراً سوال کیا، رسول اللہ زکات ہم ابھی لے آئے آپ کے پاس اپنے مال کی، یا آپ کا آدمی آئے گا؟ تو میں نہیں، ہمارا آدمی آئے گا زکات وصول کرنے کے لیے. بہت عجیب غریب قصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس تاریخ میں آپ کو آدمی بھیجیں گے، وہ آپ سے زکات کا مال لے کر آئے. تم تیاری کر لو، زکات کا مال اتنے وقت میں الگ کر لو، ہمارا آدمی آئے گا زکات لے جائے گا. چنانچہ روایت میں ہے کہ وہ زکات کا مال انہوں نے الگ کر لیا، انتظار کیا کہ اس تاریخ میں آپ کا آدمی آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وعدے کو پورا کرتے تھے کسی بھی طرح ہو، وعدہ خلافی نہیں. آپ نے اسی تاریخ میں آدمی حاضر روانہ کر دیا کہ جاؤ بھائی بنو مصطلق سے زکات لے کے آؤ. خالی انہیں بھی دو. ادھر لوگوں کو معلوم تھا کہ آج تاریخ ہے کے آدمی کے آنے کی، تو وہ قبیلہ ان صحابی کے استقبال کے لیے مسجد سے باہر کھڑا ہو گیا کہ بھائی چلو مسجد سے باہر استقبال کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. یہ باہر نکلا ہے قبیلے سے اپنی بستی سے. منہ ڈال لو. منافق نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو سارے زکات دینے کو تیار ہیں اور اتنی اطاعت، نبی کی اطاعت کر رہے ہیں اور زکات کا مال الگ کر کے دینے کو تیار ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ان کے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کرنے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ تو یہ منافق راستے میں ان صحابی سے ملا جو بیچارے جا رہے تھے اکیلے زکات کا مال وصول کرنے کے لیے. ان سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھئی وہ بنو مصطلق سے زکات لینے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. اس منافق نے جھوٹ بولا اور یہ کہا منافق نے کہ وہ پورا قبیلہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ میری بات مان لیجئے، ادھر مت جائیے، آپ اکیلے ہیں، وہ آپ کو قتل کر دیں گے. اور پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ اس نے ایک جھوٹی بات راستے میں کہی. یہ صحابی حاضر عزیز واپس آ گئے کہ بھی کیا کریں، میں اکیلا ہوں، وہ پورا قبیلہ ہے، اور جو بات کر رہا ہے، جو خبر لا رہا ہے، وہ بیچارہ بڑا خیرخواہ ہے، بہت ہماری خیرخواہی میں اس نے ہم سے کہا ہے، ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ جاؤ میاں چلے جاؤ مرو، ہمیں کیا مطلب ہے، ہم تو آپ کی خیرخواہی میں کہہ رہے ہیں. آج کل ایسے لوگ آپ کو گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر ہر جگہ مل جائیں گے. میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. چنانچہ صحابی واپس آ گئے. ادھر انہوں نے انتظار کیا کہ بھئی کیا بات ہو گئی، اب تک آپ کا آدمی کیوں نہیں آیا؟ پھر خیال آیا ان لوگوں کو کہ شاید ہماری کمائی میں کچھ حصہ حرام کا شامل ہو گیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ ان کی زکات کو قبول نہ کرنا کیونکہ ان کی کمائی حرام کی ہے. آپ سوچیے، اتنی سی بات میں انہیں اپنی کمائی کے حلال ہونے میں شک ہونے لگا کہ شاید کچھ حصہ حرام کا داخل ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا ہے ہماری زکات کا مال قبول کرنے سے. چل چل کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے. یہ تو ادھر ہوا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھئی دیکھو ہمارا آدمی جا رہا تھا، خبر یہ ملی ہے راستے میں کہ پورا قبیلہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور مال زکات ادا نہیں کرنا چاہتا، زکات سے انکار کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اس خبر پر اور فیصلہ یہ ہوا کہ رات کو اچانک ایک صحابہ کا فوجی دستہ جائے اور ہتھیار لے کر اور پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے. دیکھو یہ فیصلہ، یہ سارا فیصلہ اس خبر پر ہو رہا ہے جو خبر منافق نے چلائی ہے. عجیب واقعہ ہے. آپ نے دستہ تیار کیا کہ جاؤ اس قبیلے پر ابھی روانہ ہو جاؤ اور رات کا انتظار کرنا، رات کو حملہ کر دینا، کیونکہ ان پر حملہ اس لیے کیا جائے گا کہ ایک تو وہ زکات کا انکار کر کے مرتد ہو گئے ہیں اور دوسرا وہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے. ادھر سے یہ چلے ان پر حملہ کرنے کے لیے، ادھر سے وہ چلے آپ سے ملاقات کے لیے. رات سے ملاقات ہوئی. اچھا بھائی کون ہو؟ کہ ہم تو بنو مصطلق ہیں. اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ ہم تو تمہیں قتل کرنے آ رہے. کیوں گئے؟ کیا بات ہو گئی؟ کیوں لڑ رہے؟
کہ تم نے یہ کہا ہے کہ زکات نہیں دیں گے، تم نے اللہ کے نبی کا آدمی وقت کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ خبر کس نے اڑائی ہے؟ دونوں جماعتیں آپس میں ملی اور بات کھلی، حاضر ہوئے، اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ایسی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لیا کرو۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو ہم عرض کر رہے کہ یہ تھا امت کی اجتماعیت کے باب کہ آدمی اتنی بات پر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ یہ حدیث میں آتا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ تربیت کا علم ہے اور یہ اصول ہے کام کے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں سب کہ اصول کے لیے لڑنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی لڑ رہے ہیں، لڑنا کہیں ثابت نہیں۔ اصول کا مذاکرہ کرو اور بے اصولی پر ہو جائے گی بے اصولی تو اس کو یاد دلاؤ اصول کیا ہے۔ اس لیے بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے، غلطی ہو جائے کسی سے ہو جائے کیا بات ہے۔ ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع، بدری صحابی ہیں، پہلے بدر کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان سے غلطی ہوئی اور غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری جو آپ چھپ کر رہے تھے اس کی خبر کر دی مکے والوں کو، خط لکھا کہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب خط روانہ ہوا ادھر اللہ نے وحی سے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے، منگوائیے خط واپس۔ دو صحابی گھوڑے پر سوار ہو کر گئے، وہ عورت وہی ملی جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس سے خط نکلوایا، لے کر آئے، خط کھلا تو حاطب کی طرف سے، حاطب تم نے ایسے کیوں کیا؟ عرض کیا کہ رسول اللہ حضرت نے فرمایا مجھے عرض دیجیے مجھے قبل کر دوں کہ نہیں، پہلے عذر معلوم کرو کیا بات پیش آئی۔ غلطی کرنے والے کا عذر معلوم کرنا کہ آپ نے یہ بات کام کیوں کیا، کیا وجہ ہوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراسر امت کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ حاطب تم نے ایسے کیوں کیا، ہماری بات وہاں کیوں پہنچائی؟ عرض کیا رسول اللہ اگر ساری دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں پر حملے کی تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو غائب کرنے والے ہیں، مگر حاطب تم نے ایسے کام کیوں کیا؟ کہا جی میرے بچے ہیں وہاں مکے میں نے مکے والوں پر احسان کیا تھا تاکہ میری اس احسان کے بدلے میرے بچے کی حفاظت کرے۔ فرمایا ہاں عمر حاطب ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا عذر ہم نے قبول کر لیا، اس کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی غلطی کو معاف کیا آپ نے حاطب کی، اس لیے فرمایا فاعف عنہم کہ ہاں ہمیں چاہیے کہ درگزر کریں، اس لیے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ جو آدمی اپنے لیے اللہ سے معافی نہیں چاہے گا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا، جو آدمی اپنے اللہ سے معافی چاہے گا وہ مخلوق کو معاف کرے گا اس لیے تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے، فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو لوگوں سے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کام کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کو کوئی ستائے تو آپ اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ جواب وہ دیتا ہے جو اپنی طاقت کو فرشتوں کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے کہ کوئی جواب نہیں، صبر کرو، کیا کرو؟ صبر۔ کب تک صبر کریں؟ کیا فرمایا کہ اس وقت تک صبر کرتے رہو
جب تک ہماری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوتی ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں صبر کب تک کروں؟ فرمایا اس وقت تک صبر کرو جب تمہاری ملاقات ہوگی حوض کوثر پر. آزمائش اب ادھر درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ چلتے رہنا، اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا. وہ تمہیں نکالیں گے، وہ تمہیں ستائیں گے، وہ تمہیں جو بھی کچھ ہو ساتھ چلتے رہنا. کسی حالت میں میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس راستے میں چلنے کا جو ایندھن ہے، جو پیٹرول ہے، وہ صبر ہے. یہ میں کہا کرتا ہوں ساجد ہے کہ جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کا صبر بھی ختم ہو جائے گا. جہاں صبر ختم وہاں سفر بھی ختم. یہ ظاہر بات ہے، جب گاڑی میں تیل نہیں رہے گا تو گاڑی آگے کیسے جائے گی؟ اس راستے میں آگے بڑھنے کا جو اصل بنیادی ذریعہ ہے وہ ناگواریاں اور صبر اور تحمل ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی کی بات کا جواب مت دو. اگر تم جواب دو گے تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی فوراً. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے برا کہنا شروع کیا اور کہتا رہا. آپ راستے میں کھڑے رہے. چنانچہ ایک بات کا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا کہ اس بات کا جواب دینا بہت ضروری ہے. ایک بات کا جواب دیا جس کا جواب دینا ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے رخ پھیر کے چل دیے. ہمارے علیہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابو بکر بات سنو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور فرشتہ مسلسل بول رہا تھا، مگر جب تم نے بات کا جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور میں بھی یہاں سے جانے لگا. اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے. آپ سنیے تو صحیح. آپ اپنے مقدمے کے لیے کوئی وکیل کر لیتے ہیں. اس وکیل کی طرف سے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ عدالت میں نہیں بولیں گے، میں بولوں گا آپ کی طرف سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ کوئی وکیل کر لیں اپنے کسی مقدمے کے لیے عدالت میں تو آپ کا کام یہ آپ خاموش بیٹھے رہیے، وکیل سب دیکھے گا، وکیل بولے گا جج کے سامنے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو میں تو حیران ہوں کہ آپ مخلوق کو وکیل بنا کے تو خاموش رہتے ہیں، اللہ کو وکیل بنا کے جواب دیتے ہیں. سمجھے ہماری بات؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حیرت کی بات ہے یہ کہ آپ مخلوق کو وکیل بنا کر تو خاموش رہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں بولنا ہے، وکیل بولے گا. اور اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا کر آپ جواب دینا چاہتے ہیں لوگوں کی بات کا کہ جواب دو. کیا جواب؟ خاموش. کیونکہ اللہ کو وکیل بنا لیا ہے. جی ہاں، کہ اللہ کو وکیل بنا لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری وکالت بھی کریں گے، اللہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے. کیونکہ یہ بات بالکل خدا کی قسم حق ہے کہ اس راستے کی ترقیات اللہ کی قسم اس راستے کی اذیتوں میں ہے. اس راستے کی اذیتیں اس راستے کے سائن بورڈ اور راستے کے سنگ میل کی طرح ہیں. بورڈ لگ رہے تھے نا جگہ جگہ، یہ راستہ میرٹھ جا رہا ہے، یہ راستہ علی گڑھ جا رہا ہے، یہ راستہ. جی ہاں، اس راستے میں جو تکلیفیں پیش آئیں ان تکالیف کو صحابہ کی تکالیف میں تلاش کیا کرو. اگر تمہیں وہ تکلیفیں ملتی جائیں تو سمجھ لو کہ صحیح راستے پر چل رہے ہو. شکایت نہ کرو. مجھے آپ بتائیے تو صحیح، ایک آدمی کوشش کر کے ڈاکٹر سے وقت لیتا ہے کہ جی میرا آپریشن آپ کو کرنا ہے، آپ بتائیے کب کریں گے؟ وہ کہ 1 مہینے کے بعد کہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب 1 مہینے کی گنجائش نہیں ہے، آپ مجھے اگلے ہفتے کا وقت دے دیجیے کسی طرح. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے میرا آپریشن اگلے ہفتے کر دیجیے. سوچیے جب یہ ڈاکٹر سے آپریشن اصرار کر کے کوشش کر کے کرواتا ہے تو مجھے آپ بتائیے اگر ڈاکٹر اس کا آپریشن کریں اور اس کو تکلیف ہو اس آپریشن سے تو کیا یہ ڈاکٹر پہ ناراض ہوگا؟ کیا آپ نے کیا کیا؟ تکلیف ہو رہی ہے، اندر سخت تکلیف ہے، اور اسی تکلیف میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ ہے، آپ کا بہت احسان ہوا کہ آپ نے آپریشن کر دیا. جی آپ سوچیے تو صحیح، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے. اور میں کہتا ہوں اس راستے میں اللہ کوئی تکلیف لائیں آپ کی ہدایت کے لیے تو آپ شکایت کرتے ہیں. سوچیے آپ شکایت کرتے ہیں.
ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شکایتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اس راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی اذیتوں کے تذکرے نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو اس کام کو کرے گا اس پر وہ سارے حالات آئیں گے جو نبیوں پر آئے ہیں، جو اس کام کو کرے گا وہ صحابہ والی ناگواری سے گزرے گا۔ یہ تو آپ یہ راستہ پکڑیے مت، جی ہاں، یا پھر اس راستے میں چلنے والے اس راستے کی اذیتوں پر صبر کرے، شکایت نہ کرے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو یہ ہے بات، اس دعوت کے میدان میں اذیت پیش نہ آئے تو آپ یہ کہیے نبی والا کام نہیں ہے، یا یہ کہیے کہ اس کام میں نبی والی تکالیف پیش آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تکالیف پر اٹھایا تھا۔ کارڈ میں نے لیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اذیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اذیتوں کی انتہا وہاں سے نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سے پہلے کبھی جھٹلایا گیا ہے، انہوں نے صبر کیا، جھٹلانے والوں کی اذیت پر صبر کیا، اور وہ صبر کرتے رہے اذیتوں پر، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی کہ جہاں اذیتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مدد کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے، آپ نے فرمایا اخذت باللہ ما لم یخف احد واوذیت فی اللہ ما لم یوذع احد، کہ اللہ کے دین کے دعوت میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ سے بہت اہم بات ہے، اس طرح کے کام نبی ہے، دعوت کا کام کر رہے ہیں اس لیے ستایا گیا۔ آپ کو اس لیے ستایا گیا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نہیں، اس طرح انبیاء کو ستائے جانے کا جو ایک واحد سبب ہے وہ واحد سبب دعوت اللہ ہے۔ آج بھی یہی بات ہے، کسی نبی کو اس کی قوم نے ستایا ہو اس کی عبادت کی وجہ سے کہیں ثابت نہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن زور سے پڑھتے تھے، اپنی ستارے نہ ہوتی تو مشرکین نے کہا کہ یہ تو قرآن آہستہ پڑھیں ورنہ ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ فرمایا مکہ چھوڑ کے، فرمایا کہ نہیں، میں قرات زور سے کروں گا، کیونکہ ان کی تلاوت کی وجہ سے عورتیں بچے ان کی طرف مائل ہوتے تھے، اور ان کی قرات، ان کی تلاوت کی وجہ سے لوگ ہدایت کی طرف آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو قرآن زور سے پڑھوں گا۔ ابن دغینہ نے اس شرط پر امان دی تھی کہ آپ قرآن آہستہ پڑھیں تو رہیں آپ، نہ کہ نہیں اب امان واپس لے لیتے ہیں، لیکن قرآن زور سے پڑھوں۔ میں آپ سے صاف سے بات کرتا ہوں، اگر آپ آلات و ذرائع سے، اسباب اور وسائل سے، اخبار اور پمفلیٹ سے اگر آپ دین کی باتیں پھیلانے کو دعوت سمجھتے ہیں تو میں 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس میں نبیوں کی لائن کی کوئی اذیت نہیں۔ آپ جو چاہیں اپنے دماغ میں آپ جو چاہیں نقشہ بنا لیں، لیکن آپ کے سارے نقشے خلاف سنت ہیں، اس میں نبیوں کی لائن کی کوئی اذیت نہیں، چاہے نقشے جائز ہوں یا ناجائز ہوں، اس لیے کہ نبوت کی لائن کی اذیت صرف خود جا کر دعوت دینے میں ہے۔ ایک آدمی کا خیر خواہ بن کر اس کے دروازے پر جائے اور پھر وہاں سے اس کو دروازے دھکا دے دے، بتائیے کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ داعی کی اذیتیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں، لیکن اس زمانے میں مسلمان وہ اس خیال میں ہے کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے،
ہاں جس طرح جائے دعوت. تو میں کہتا ہوں پہلے آپ یہ کہیے کہ نماز پڑھنے کو ایک طریقہ نہیں, آپ جس طرح جاؤ نماز پڑھو. سب بات جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا اور آپ کا اتباع عبادات میں ہے, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آپ کے طریقے دعوت میں ہے. وہ طریقے دعوت یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. لیکن دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی اخبار, کسی رسالے یا کسی پمفلیٹ یا کسی موبائل سے, یہ میں کہتا ہوں دعوت کا فریضہ تو اللہ کی قسم ادا ہو نہیں سکتا. ناممکن بات ہے, ناممکن بات ہے. یہ آپ کا اختراع ہے اور یہ آپ کی اپنی آپ کی فضول کی رائے ہے کہ آپ باطل آلات سے دعوت دینے کو دعوت سمجھتے ہیں. یہ آپ کی فضول رائے ہے, یہ آپ کے اپنے خیال ہے, یہ آپ کا اپنا خیال ہے. ورنہ جو اہمیت نبی کے طریقہ نماز کی ہے, اللہ کی قسم وہ اہمیت نبی کے طریقہ دعوت کی. آپ کا یہ خیال باطل خیال ہے کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے, بالکل غلط خیال ہے آپ کا. دعوت وہ تو ایک ایسا بدنی فریضہ ہے نماز کی طرح, جو خود جا کر دعوت دیے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو نقل و حرکت پر ڈالا کہ خود جا کر دعوت دو. ہر ایک کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا کہ خود جا کر دعوت دو. اور یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جماعت ملک و بیرون ملک افراد بھی آپ نے دعوت دی ہے. افراد کو دعوت دینے کے لیے بھی جماعتیں بھیجی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود اپنا معمول یہ تھا کہ آپ ایک ایک فرد کو دعوت دینے کے لیے خود آگے بڑھتے تھے. واسع بن اسقا آئے آپ کی مسجد میں, تو آپ محراب سے اٹھ کر آخری صف میں گئے مسجد کی, وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا واسع بن اسقا کو, ان سے خود ملاقات. سفر ہجرت جو انتہائی خطرے کا سفر تھا, بڑا خطرناک سفر تھا. ہر طرف سے آپ کو پکڑنے اور آپ کو گرفتار کرنے یا آپ کو قتل کرنے کی ہر طرف کوششیں تھیں. اس خطرے میں بھی آپ نے مجھے خطرہ مول لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکو کا راستے اختیار کیا کہ میں ڈاکو کا راستے جانا. آپ سوچئے نا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر نکلے, ابوبکر سارا مال لے کر نکلے, اور راستے کیا پکڑا ہے؟ کہ راستہ پکڑا ہے ڈاکو والا. کوئی ہوگا عقلمند دنیا میں کہ جو اپنا سارا سرمایہ, ساری پونجی سمیٹ کر جا رہا ہو اور ہمیشہ کے لیے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو رہا ہو, اور وہ مشورہ کر کے یہ طے کرے کہ ہمیں ڈاکوؤں سے ملتے ہوئے جانا ہے. بتائیے, یہ کام وہی کر سکتا ہے جس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے. یہ کام وہ کر سکتا ہے, یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی حفاظت کا یقین ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ بالارادہ آپ نے طے کیا. ایسا نہیں اچانک ڈاکو کہیں سے آگے نہیں, آپ کو معلوم بتایا گیا جی ڈاکو رہتے اس راستے میں, فرمایا ہمیں ڈاکو راستے سے ہی جانا ہے. ان کو دعوت دیں گے, دعوت دینے کو تو اور لوگ بہت ہیں, اور یہ راستے لوگ ملیں گے, ان کو دعوت دے دیں گے. کیا ضروری ہے کہ آپ اتنا سامان مال لے کر آپ جا رہے ہیں اور آپ ڈاکو کے راستے سے جائیں؟ ہم دعوت دیں گے. دونوں ڈاکو نے آپ کو دیکھا, دونوں آپ کے پاس آئے, آپ نے دونوں کو دعوت دی, دونوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا, آپ نے دونوں کو مدینہ منورہ آنے کے لیے حکم فرمایا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں دعوت دینا بھی سنت ہے, قیام پر دعوت دینا بھی سنت ہے. تو میرے دوستو عزیزو, اصل بات یہ ہے کہ خروج اور نقل و حرکت یہ تو دعوت کا قوام ہے, اس کے بغیر تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. صاحب سے بند کرتا ہوں. نشر و اشاعت ایک الگ شعبہ ہے, دعوت ایک مستقل فریضہ ہے جو آپ کے بدن کے استعمال کے بغیر ادا نہیں ہوگا. یہ نماز کی طرح ہے.
اور اس کو فرض عین کہا ہے نماز کی طرح. ہر مسلمان کے ذمے نماز پڑھنا اس طرح فرض عین ہے، ہر مسلمان کے ذمے خود دعوت دینا دوسرے کو فرض عین ہے. یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے. فرمایا حدیث میں من رہا، من کا مطلب یہ ہے ہر شخص کے ذمے ہے کہ وہ دعوت دے. من رہا، اس کے لیے عالم ہونا، عامل ہونا، متقی ہونا، خود عمل کرنے والا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط. فرمایا مرو بالمعروف ولو لم تعتمروا، تم بھلائی کا حکم کرو اگرچہ تم خود بھلائی پر عمل نہیں کرتے ہو، تب بھی حکم کرو بھلائی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو آدمی عمل نہیں کر رہا ہے وہ دعوت دینے کا زیادہ محتاج ہے، دعوت دینے کا وہ زیادہ محتاج ہے. جو آدمی جتنا فقیر ہوتا ہے اس کے سوال میں بھی اتنی زیادہ لجاجت ہوتی ہے، وہ بھی اتنی خوشامد کرتا ہے مالداروں کی کہ بھائی میرا اپنی حاجت پیش کرتا ہے. ناشتہ کر کے تھوڑا اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کو بھی کدھر رہا یہ نقل و حرکت اللہ کا امر ہے اور اس کو اللہ کا امر سمجھ کر کیا جائے. یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. انفرو، نکلو اللہ کے راستے میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکلنے کا حکم قتال کے زمانے کا ہے تو آپ کا خیال بالکل غلط ہے، یا آپ کا خیال بالکل غلط ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ نہ نکلنے پر وعیدیں قتال کی وجہ سے تھی اور نکلنے کا حکم قتال کی وجہ سے تھا تو آپ کا خیال غلط ہے. آپ پڑھیے قرآن سمجھ کر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دور صحابہ میں اللہ کے راستے کے خروج کو اقامت دین کے لیے، افساد کو روکنے کے لیے، امت کو جہل سے نکالنے کے لیے کن مقاصد کے لیے خروج ہوا کرتا تھا. آج تو امت سارے مقاصد کو بلا کر صرف یہ سمجھتی ہے کہ قتال کے لیے نکلا کرتے تھے صحابہ، قتال اب ہے نہیں. عجیب 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 سوچ ہے لوگوں کی، عجیب سوچ ہے لوگوں کہ جی قتال کے نکلا کر قتال اب ہے نہیں، اب کیوں نکلے. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مدینے کو خالی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ کفار کے لیے نہیں بلکہ مانعین زکوٰۃ کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کریں اور بکر مدینے میں بیٹھا رہے. یہ نہیں ہوگا. اینقص الدین وانا حی، کسی کا نقصان ہو اور ابو بکر مدینے میں بیٹھا رہے، یہ نہیں ہو سکتا. خود نکل چلے. عثمان نے کہہ کر روکا کہ نہیں آپ یہاں بیٹھیے، آپ حکم دیجئے، ہم انشاءاللہ آپ جو چاہ رہے ہیں ہم کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کی جماعت کی روانگی پر بالکل مشورہ نہیں تھے. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، انصار، مہاجرین سب کی رائے ایک طرف تھی، تنہا بکر صدیق کا فیصلہ ایک طرف تھا. لوگ کہتے ہیں کہ میں سب کی رائے سے عمل ہونا چاہیے، سب کی رائے سے سب مشورہ کرنا چاہیے، سب کی رائے پر عمل ہونا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بے وقوفی کی بات ہے. امیر وہ آپ سے رائے لے گا ضرور، لیکن آپ وہ کریں جو آپ کی جماعت کہہ رہی ہے، یہ نہیں. ہمیں اس کا پابند نہیں ہے. آج اگر کوئی کہہ دے کہ اگر جماعتیں نہیں پھریں گی تو امت مرتد ہو جائے گی تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں. تبلیغ والے غلو کرتے ہیں، یعنی بات بہت بڑھا کے کہتے ہیں. آج جبکہ امت کی تعداد آپ عالمی سطح پر غور کیجیے کہ مسلمان کی تعداد اس وقت پوری دنیا میں کیا ہے. آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بابو آگے پورا زمانہ دکان لگا رکھی ہے. جب مدینہ منورہ کے اندر علم کا بھی ماحول، عمل کا بھی ماحول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بالکل لگا ہوا ابو صدیق کے زمانے سے. خیر القرون، بہترین معاشرہ، بہترین معاملات. اس زمانے میں ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار قسمیں کھا رہے، بار واللہ ثم واللہ. لوگوں نے ابو بکر اے ابو حضرت قسمیں کھا رہے ہو، کیا کہنے کیا چاہتے ہو اس قسمیں کھا کر؟ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر
ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جماعت روانہ نہ کرتے تو اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا۔ میرے دوست عزیزو، یہ نقل و حرکت اور یہ خروج، یہ تو اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خروج کا چھوڑ دینا یہ امت کو جہالت میں اسلام میں جھونک دینا ہے۔ یہ قرآن نے صاف کہہ دیا بالکل کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ دونوں چیزیں ایمان اعمال صالحہ کی طرح اتنا اہم فریضہ ہے کہ ان چاروں کام کو کیے بغیر مسلمان صرف ایمان اعمال صالحہ کر کے خسارے سے بچ نہیں سکتا، جب تک اس کے ساتھ تواصی بالحق تواصی بالصبر نہ ہو، یعنی لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور لوگوں کو برائی سے بچانا، اگر دونوں کام نہ ہو تو آدمی تو صاف کہتا ہے قرآن کہ امت خسارے سے بچ نہیں سکتی۔ اس لیے نکلنا اللہ کا امر ہے، نکلنا اللہ کا حکم ہے، مالیسا کا محفوظ ہے۔ اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے، عذاب کو صاف سمجھ کرتا ہوں کہ نکلنے میں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت پیدا کی تھی اس امت میں دعوت کی اور نقل و حرکت کی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کر لے، کسی کو بنا دے مالک پوری دنیا کے مال کا، اور وہ اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں خیر کے کام میں خرچ کر دے، اللہ کی قسم یہ شخص آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہوتا۔ حدیث ہے، میں تو کوئی اپنی باتیں نہیں بنا رہا کہ آج یہ کہ یہ بڑی آگے کی بات کیا گیا، میں تو حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دیا جائے اور وہ اس سارے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دیں تو خدا کی قسم صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہے۔ حدیث ہے، حدیث ہے، روایت ہے، اسی طرح ہے، کیونکہ مال کے خرچ کرنے سے لوگوں کی وقتی ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن دعوت اللہ کو چھوڑنے سے مسلمان کی جو ابدی آخرت ہے وہ نہیں بنے گی۔ میں صاحب سے بات کرتا ہوں، آپ ایک وقت کسی کو کھانا کھلا دیں، اگلے وقت محتاج ہے، وہ پوری زندگی کا سوال ہے اس کا، لیکن آپ بجائے اس کے اسے ایک وقت کا کھانا کھلائیں، آپ اسے کوئی کاروبار کر کے کوئی زمین کوئی کھیت اس کو دے دیں اور کہ بھائی تم یا تو کوئی دکان آپ اس کو خرید کے دے دیں کہ بھائی دکان تمہاری ہے، اس کی ساری آمدنی تم ہمیشہ کھاتے رہو، تمہیں بتائیے تو صحیح، آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ ایک وقت کے کھانے کے مقابلے میں یہ کتنا بہتر ہے۔ تو میں آپ تم سارے دلی کے رؤسا سے اور تم سارے قریشی مالداروں سے میں کہتا ہوں، تمہارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جماعت میں جانا ایک ثواب کا کام ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے ہم کتنے ثواب کے کام کرتے ہیں۔ مسجدیں میں نے بنوائی ہیں اور یہ کام میں نے کرایا ہے اور یہ اسپتال میں نے بنوایا ہے غریبوں کے لیے، اور یہ جھگیاں میں نے بنوائی ہیں فقیروں کے لیے، اور یہ اتنے بیمار آدمی میرے علاج کر رہے ہیں، میں علاج کر رہا ہوں، اور یہ اتنے کمبل تقسیم کرتا ہوں روزانہ۔ اگر میں یہ کر لوں آپ یہ کر لیں تو اس طرح تقسیم ہو کر تو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، یہ تقسیم دورے صاحب ملتی نہیں ہے کہیں، میں نے بہت تلاش کی، مجھے کہیں نہیں ملی۔ ایک مثال مل جائے کہیں
کہ مالدار مال خرچ کریں، غربا جان کھپائے، مجھے کہیں ملا نہیں، کہیں ملا نہیں۔ ایک صحابی کا بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ صحابی مالدار تھے، انہوں نے جان نہیں لگائی مال لگایا، کہیں ثابت نہیں۔ بلکہ برا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بیٹھا ہوا تھا آپ صاحب کی خدمت میں، ایک صاحب آئے، آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں 6000 سونے کی اشرفیہ مدینہ منورہ میں رہ کر کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے جماعت میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ سوال ہی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے، جبکہ شاید 2.5-3 کروڑ کی مالیت بنتی ہے، وہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ بنتے ہیں۔ اس زمانے کے وہ دینار آج اگر ہوتے تو وہ 2-2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے اس کا۔ وہ سے سوال کیا آپ سے کہ جی میں باہر تو نہیں نکلنا چاہتا، جماعت میں تو میں نہیں جانا چاہتا، میں یہاں مدینے میں رہ کر اگر یہ کام، یہ مال میں کسی اچھے کام میں خرچ کر دوں تو کیا یہ بتائیے یا رسول اللہ، یہ میرا مال خرچ کرنا میرا اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائے گا؟ سوال کیا۔ صاف روایت ہے، فرمایا کہ جو جماعت میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے بہتر ہے، تجھ سے افضل ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مال جو ہے یہ جان کا بدل نہیں بن سکتا۔ اب میں تو اگلی بات کہتا ہوں آپ سب سے، جو لوگ خیر کے مال خرچ کرتے ہیں لیکن دعوت نہیں دیتے، سنو کدھر کان کھول کے، جو لوگ خیر کا مال خرچ کرتے ہیں مگر دعوت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ دعوت کے بغیر دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ آپ کو میری بات پر اشکال ہو سکتا ہے لیکن جو حقیقت عرض کر رہا ہوں کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، قبیلے کو جمع کیا، 40 آدمی تھے، دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ ان 40 آدمیوں میں سے ہر آدمی کی خوراک ایک بکرا، اس بکرے کے شوربے کے ساتھ، روٹی کے ساتھ ایک بکرا ایک آدمی کی خوراک، ایک بکرا ایک آدمی کی خوراک، ایک آدمی کی خوراک ایک بکرا، ایک وقت میں ایک آدمی کی خوراک ایک بکرا۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ مومن 1 آنت کے بقدر کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں کے بقدر کھاتا ہے، کافر کی کیونکہ اس کے کھانے برکت نہیں ہے، جی ہاں، تو ایک کافر 7 آدمیوں کے برابر کھاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا تیار کرایا، تو 40 بکرے نہیں تیار کرائے 40 آدمیوں کے لیے، بلکہ بکری کا اگلا ایک پیر، بکری کا 40 بکروں اگلا ایک پیر، 2 نہیں ایک پیر، اور 14 چھٹاک آٹا، جو روایت میں ہے 14 چھٹاک آٹا اور ایک اگلا پیر بکری کا۔ یہ کھانا تیار ہوا، اس کی روٹی بنی، اور یہ ایک بکری کا اگلا پیر، پچھلا پیر بھی نہیں، اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، اگلا پیر، یہ کھانا تیار ہوا اور 40 آدمیوں کو آپ نے بلایا کھانے پر۔ یہ 40 آدمی اس ایک بکری کا اگلا پیر کھانے میں سب دھاپ گئے، پیٹ بھر گئے، کھانا بچ گیا۔ آپ نے اس کھانے کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ خبر نہیں کہاں سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ تمہارا کام ہے، تم کر لو، میں مال لگا دیتا ہوں۔ ایسی تقسیم کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ کسی شخص کا مجاہدہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ مال کے ساتھ اپنی جان خود خرچ نہ کرے۔
بیمالکم انفسکم بیمالکم انفسکم بیمالکم انفسکم. آپ سورہ دیکھ لیجیے قرآن میں جہاں جہاد جہاں عزت ملے گی وہاں اپنی جان اپنا مال دونوں ہیں. مال کسی کا ہو جان آپ کی ہو تو مجاہدہ ناقص ہے. جی ہاں آپ مال لگائیں جان لگائیں تو مجاہدہ ناقص ہے. اسے میرے دوست جو کہ اس راستے کے خروج اور نفر پر صحابہ کا سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے. نہ شادیوں پر نہ عمارتوں پر نہ گاڑیوں پر کہیں پر نہیں. سب سے زیادہ مال جو خرچ ہوا ہے صحابہ کا وہ خرچ ہوا ہے دین کو دنیا میں تک کے کونے تک پہنچا. سب سے زیادہ صحابہ کے مال کا خرچ ہوا ہے وہ دین کو قائم کرنے اور امت تک دین کو پہنچانے میں خرچ ہوا ہے. اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی امانت سمجھنا چاہیے. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے پورا مجمع دل سے اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے. پورا مجمع اس کا عزم کرے. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے صرف، کیونکہ میں کل بھی عرض کیا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان چاہے کسی ملک میں بھی ہوں وہ سب ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. اور ساری دنیا کے مسلمان کسی ملک میں رہتے ہوں وہ سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں. لوگ بھی لے جانے لگ جاتے ہیں. اس لیے اپنی ذات سے خود کرتے ہوئے ہر امتی تک دین کے پیغام کو پہنچانا یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے. ہم حکم پورا کرنے کے لیے پھر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس نقل و حرکت پر جس طرح صحابہ کے زمانے میں ملکوں کے حالات بدلے ہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی ان جماعتوں کی نقل و حرکت پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. امت میں دین کی طلب اور دین کا شعور جو پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دو نعمتیں دی ہوئی ہیں، ایک دینی مدارس اور دوسرے یہ دعوت کی نسبت نقل و حرکت. اگر کہیں ماحول ہے عمل کا تو یہ ان دو بنیادی فریضوں کے ادا کرنے سے تعلیم اور دعوت یہ دو چیزیں امت کو دی گئی ہیں. اور یہی دو چیزیں قرآن میں حدیث میں یہ دو چیزیں ملتی ہیں. بعثت داعیا بعثت معلما کہ مجھے مبلغ بنا کر معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. یہی دو چیزیں قرآن میں ملتی ہیں، یہی دو چیزیں حدیث کے اندر ملتی ہیں. اور انہی دو پر امت کو آنا ہے، دعوت اور تعلیم پر. اس کے لیے ہمتیں کرو اور اس کے لیے اپنی جان مال وقت کو سب سے پہلے مقدم کرو خرچ کرنے میں. گمان اتنی بڑی